قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سفر آخرت کی تیاری اور اس کی اہمیت امام سجاد علیہ السلام کی نظر میں اس موضوع کے تحت بات کریں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے انسان، تو زبردستی اپنے پروردگار کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے اور لازماً اس کے یہاں حاضر ہونے والا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں مسافر ہے اور اس سفر میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ ہر کسی کو یہ سفر کرنا ہے، ہر کسی کو اس سفر پر جانا ہے۔ اس سفر سے کسی کو فرار نہیں ہے، ہر کسی کو یہ سفر کرنا ہے۔ اس سفر میں بہت ساری منزلیں آ کر ہی رہیں گی۔ کہیں پر بچپنا ہوگا، کہیں پر جوانی ہوگی، کہیں بڑھاپا ہوگا اور کہیں دوسری منزلیں۔ تو اس سفر کو انجام دینا ہی دینا ہے، یہ سفر طے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ اس سفر کے لیے کس قدر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ آئیے اس سفر آخرت کو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام سرد رات میں، کہ جس میں بارش ہو رہی ہے، ایسی سخت اور سرد رات میں امام علیہ السلام ہیں کہ جو اپنی پشت پر آٹا اور ایندھن وغیرہ لیے ہیں اور ایک طرف چلے جا رہے ہیں۔ میں امام علیہ السلام کے قریب گیا اور میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سفر درپیش ہے کہ جس میں زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ لائیے، میرا خادم اس سامان کو منزل تک پہنچا دے گا۔ امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد صحابی نے بڑھ کر خود سے کہا کہ مولا، لائیے میں خود اس سامان کو پہنچا دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ مجھ کو ہی انجام دینا ہے۔ میں خود ہی اس سامان کو ضرورت مندوں تک، مستحقین تک پہنچاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں خود انجام نہیں دوں گا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے پلٹ جاؤ۔ یعنی امام علیہ السلام جس ضرورت مند کے لیے، جس مستحق کے لیے وہ سامان لے کر جا رہے تھے، امام نے اپنے صحابی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ بھی امام کے ساتھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام چاہتے یہ ہے کہ جس ضرورت مند کو، جس مستحق کو میں سامان دینے جا رہا ہوں، کوئی اور اس بات سے باخبر نہ ہو، کسی اور کو خبر نہ لگنا چاہیے۔ یعنی جب کسی کی مدد کی جائے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ صرف آپ جانتے ہو اور آپ کا رب جانتا ہو، کوئی آپ کا ساتھی اس سے باخبر نہ ہونے پائے کہ آپ کس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے بتاتے نہ پھریں، یعنی بہت ہی خاموشی کے ساتھ مدد کی جائے۔ یہ یہاں پر امام علیہ السلام ہمیں درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابی وہاں سے واپس آ گئے۔ کچھ دن کے بعد صحابی نے امام علیہ السلام کو پھر سے دیکھا اور امام علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس صحابی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، کچھ دن پہلے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ سفر پر جا رہا ہوں، سفر درپیش ہے، لیکن میں آپ کے اندر سفر کی کوئی علامت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں سفر پر تھا، لیکن وہ سفر نہیں کہ جس کو تم سوچ رہے ہو،
میری مراد سفر آخرت تھی کہ میں جس کی تیاری کر رہا تھا، جس کی آمادگی کر رہا تھا، اس سفر کی آمادگی ضروری ہے، اس سفر کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو آخرت کا مسافر سمجھے گا وہ گناہوں سے دوری اختیار کرے گا، اچھے اچھے کام انجام دے گا تاکہ اس سفر کے لیے زیادہ راہ جمع کر سکے۔ لہذا ناظرین کرام، امام علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب کسی کی مدد کی جائے تو اس کا پرچار نہ کیا جائے، اس کو نشر نہ کیا جائے، لوگوں میں بتایا نہ جائے، اس کی توہین کی غرض سے، اس کی توہین کے ارادے سے اس کو جگہ جگہ بتایا نہ جائے۔ اور ضروری یہ ہے کہ یہ سفر آخرت ہے اور اس سفر پر سب کو جانا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ سفر اپنی آخری منزل تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ اس سفر میں دی گئی مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم اس سفر کی آخری منزل کو پہنچ جائیں، ہمیں آمادگی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو نیک کاموں کے ذریعے، اچھے اچھے کاموں کے ذریعے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔